طریقے سے چلتا تھا. ایک ایڈمنسٹریٹو نظام تھا, ڈیسیژن بھی ایڈمنسٹریٹو تھے, مارکیٹ اکانومیز نہیں تھیں, تو اس میں کوشش کی گئی کہ کچھ ریفارمز کیے جائیں. تو اس زمانے میں لی کوان یو جو سنگاپور میں تھے وہ بہت فیمس بھی تھے اور سکسیسفل بھی تھے. تو ایک 3 ممبر کا ڈیلیگیشن بھیجا گیا ان کے پاس, ان سے ٹائم لیا گیا, ان کو بھیجا گیا سنگاپور کے, ان سے پوچھ کے آئیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ 3 افراد, آج بھی 2 کم از کم ان میں سے زندہ ہیں. وہ جب وہاں رات کو 11 بجے ایئرپورٹ پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اپنا ڈیٹا جو لائیں ہمیں دے دیں اور صبح 8 بجے آپ کی میٹنگ ہے لی کوان یو صاحب سے, جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے اس وقت. تو جب وہ صبح پہنچے تو لی کوان یو صاحب نے سب کچھ پڑھا ہوا تھا جو ڈیٹا لائے تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہاؤ ڈو یو پیپل سلیپ ایٹ نائٹ, یور کنٹری از بینکرپٹ. یہ 1990 کی بات, ہم آج بھی بینکرپٹ ہیں. یہ بجٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ کیا ہے؟ بجٹ ایک حکومت کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. یہ میری سوچ ہے, یہ میری ویژن ہے, یہ میری ڈائریکشن ہے, یہ ملک کے مسائل ہیں, میں یہاں پر آپ کو لے کے جاؤں گا, اور اس بجٹ میں اس کا حصہ ہے. ہمارا بجٹ اکاؤنٹنگ بجٹ ہے. یہ بجٹ کی پروسیس میں پچھلے تقریباً 38 سال سے ہر بجٹ پروسیس کا حصہ ہوں یا کچھ اس کے بارے میں جانتا ہوں. یہ میننگ لیس ایکسرسائز ہے, کوئی میننگ نہیں, کوئی پولیٹیکل انپٹ نہیں ہے. یہ اکاؤنٹنگ کا بجٹ ہے, یہ خرچے ہیں, یہ آمدن ہے, اور اس کو برج کرنا ہے, بیلنس کرنا ہے, تو یہ ڈیفیسٹ ہے. وہ ہم اس ملک کے عوام پہ اضافی ٹیکس لگائیں گے اور پورا کر دیں گے. اس کے باوجود بھی پورا نہیں ہوتا تو ایک ڈیفیسٹ آ جاتا ہے جس کو ہم فزیکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں, اور وہ ہم مزید قرضہ لے کے بورو کر لیتے ہیں. یہ پاکستان کا سارا بجٹ پروسیس ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. یہ اکاؤنٹنسی ہے, اس میں کوئی ویژن نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. 1990 میں جو بجٹ تھا اس زمانے میں ایف بی آر کو سیل کر دیا جاتا تھا چند دن کے لیے, تقریباً 3 یا 5 دن, اور اس کے بعد وہ کچھ سجیشنز دیتے تھے, اور کابینہ کی ایک چھوٹی کمیٹی ہوتی تھی, وہ بیٹھتی تھی اور وہ فیصلہ یہ کرتے تھے کہ گھی میں کتنے روپے ٹیکس لگانا ہے. 5-6 آئٹمز ہوتے تھے صرف, فیول, گھی, اس طرح کے 2-3 اور آئٹم تھے. اس میں کابینہ کمیٹی کو 2 گھنٹے بحث کر کے ٹیکس لگا دیتی تھی, یہ بجٹ ہوتا تھا, بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن پھر ہم شفٹ کر گئے ایک مارکیٹ بیس نظام پر, پرائیویٹائزیشن ہوئی. پاکستان کی بڑی ایک سکسیسفل پرائیویٹائزیشن کی سٹوری ہے, ہسٹری ہے. ہم آج کچھ بھی نہیں رہ گیا ملک کے اندر پرائیویٹائز کرنے کے لیے, صرف آپ کے ڈسکوز ہیں اور آپ کی یہ گیس کی یوٹیلیٹیز ہیں, اس کے علاوہ تقریباً کچھ بھی نہیں ہے. پی آئی اے ایک بڑی مائنر پرائیویٹائزیشن تھی جو ہو گئی ہے, جیسے بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے, جان چھوڑ گئی ہے حکومت کی اس سے. تو اب ہم نے آج فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ملک آگے کیسے چلے گا. آج بھی جو بجٹ ہوگا اس میں آپ نے پیسے پورے کرنے ہیں اضافی ٹیکس لگا کر. تو سارا فیصلہ یہ ہے کہ اضافی ٹیکس کس پہ لگے گا. اضافی ٹیکس اس ملک کے عوام پہ لگے گا, باہر سے کسی نے دینا نہیں ہے. یہ جو ڈپلومیٹک ہم گینز کی بات کرتے ہیں, یہ کہانی ہم نے 60s میں بھی دیکھی. سیٹو سینٹو کا حصہ تھے ہم, کولڈ وار میں ایک ہم نے سائڈ لی تھی. اس کے بعد آپ کا افغانستان آ گیا, اس میں ہماری ضرورت تھی دنیا کو, ہم پھر دنیا کے ڈارلنگ بن گئے. اس کے بعد 9/11 آ گیا, پھر افغانستان آ گئے لوگ, پھر ہم ہر ایک کی گڈ بکس میں تھے. آج ایران یو ایس کی جنگ ہوئی ہے, اس میں ہمارا ایک رول ہے, ہم لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں. لیکن کیا ان سب چیزوں نے اس ملک کی معیشت کو بہتر کیا ہے؟ ملک کی معیشت ہم نے بہتر کرنی ہے. یہ جو تمام مسائل ہیں ان کا صرف ایک حل ہے, اسے کہتے ہیں گروتھ. جب تک آپ گروتھ اچیو نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. اس ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی, اس ملک کے عوام کی فلاح نہیں ہوگی, اس ملک کی ہم حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے.
یہ ساری بات ہے کہ ہم گروتھ کیسے اچیو کریں گے. شبر زیدی صاحب نے اس کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات ڈالر کی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. آپ جب بھی گرو کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, یعنی ڈالرز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے. گروتھ کیسے آئے گی؟ گروتھ بجٹ سے نہیں آئے گی. بجٹ میں نے کہا اکاؤنٹنگ کا ڈاکیومنٹ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ریفارمز کرنے. پاکستان کو میسو ریفارم کرتے ہیں, جو میرے بڑے بھائی ندیم الحق صاحب بہت عرصے سے کہتے ہیں کہ ڈالے کم ہونے چاہیے, یہ ایک ایٹیچیوڈ کی ریفلیکشن ہے. یہ پیسے کی بات نہیں ہے, ایٹیچیوڈ کی ریفلیکشن ہے کہ ہمارے حکمران سوچتے کیسے ہیں کہ ہم جہاز لے لیں گے, ہم گاڑیاں لے لیں گے, ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ منی وائی چھوٹی بات ہوتی ہے, لیکن جو حکمران ہے ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اس میں کمی ہے, اس کے اندر خرابی ہے. آپ ملک کے اندر گروتھ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس میں گروتھ نہیں آئے گی. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اس میں گروتھ نہیں آئے گی. جس ملک میں پالیسی کی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے لنکڈ ہے وہاں گروتھ نہیں آئے گی. یہاں پر آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل حکومت کی پالیسی کیا ہوگی, کل ٹیکس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, بجلی کے ریٹ کیا ہوں گے, گیس کے ریٹس کیا ہوں گے. یہ سب وہ ناکامیاں ہیں جو کلیکٹیولی ہماری اکانومی کو انہیبٹ کرتی ہیں, گروتھ کو انہیبٹ کرتی ہیں, اس کو ہونے نہیں دیتی. ہم ان معاملات کو جب تک فکس نہیں کریں گے آپ کی گروتھ نہیں آئے گی. ہمیں ہمیشہ معجزات کی تلاش رہتی ہے کہ ایک معجزہ ہوگا پاکستان میں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. کوئی معجزہ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے, فیصلے کرنے ہیں اور ملک کو گرو کرنا ہے. ہم ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے براڈننگ دا ٹیکس بیس. میں کوئی 20-21 سال کی عمر سے بات سن رہا ہوں, لیکن آپ ٹیکس بیس براڈ نہیں کر سکے اور نہ ہی آپ کریں گے, کیونکہ ملک میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے. اس ملک کے اندر وہ انفلوئنشل لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, جو اپنے کاروبار کو چھپاتے ہیں, جو اپنی کرپشن کو چھپاتے ہیں, وہ ٹیکس بیس کو براڈر نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ کرپشن کے بارے میں ہم سب رہتے, ہم نے ادارے بھی بنائے ہیں کرپشن ڈھونڈنے کے لیے. آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, چھپا نہیں سکتے. پیسہ نظر آتا ہے خرچے میں, اور ہمارے پاس ایک ٹول ہے جو دنیا میں کسی بڑے ملک کے پاس نہیں ہے. اسے کہتے ہیں CNIC. جو آدمی CNIC رکھتا ہے ملک کے معاملات میں حصے دار ہے, ووٹ ڈالتا ہے. اس ووٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ علیحدہ سٹوری ہے, لیکن بہرحال وہ ووٹ ضرور ڈالتا ہے. تو جو ووٹ ڈالتا ہے وہ ملک کے معاملات میں حصے دار بن گیا, ایک ذمہ دار شہری بن گیا. اس کی ذمہ داری ہے شہری کے جہاں پر حقوق ہوتے ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, جو آج کچھ سٹریس میں ہے. تو جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, اس ملک کے شہری بنتے ہیں, ملک کے معاملات میں اپنا حصہ ان کا ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکس دینا. یہ چوائس نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں, مجھے MLA, سینیٹر, وزیروں نے کہا کہ ٹیکس دینا بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ قانونی ذمہ داری ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے آپ مجرم ہیں. اس بات کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. حکومت کے اندر آج بھی کیپیسٹی, شبر صاحب اٹھ کے بیٹھے, آج بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کی فائنینشیل لائف کو ری بلڈ کر سکے CNIC کے ذریعے. گیس اس کے اندر رہ جائیں گے. تو طریقہ صرف بڑا سیدھا ہے. جس کے پاس CNIC ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. ہی مسٹ فائل اے ٹیکس ریٹرن. زیرو ٹیکس ریٹرن. آپ ایک ایپ بنا دیں, ہر CNIC ہولڈر اس پہ جائے, جہاں بھی وہ رہتا ہے, شہر میں رہتا ہے, جہاں رہتا ہے, وہ کہے جی میری کوئی انکم نہیں ہے, خدا حافظ. ٹھیک ہے, میں اس کی بات, کوئی FBR انوالومنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. FBR شبر زیدی صاحب رہے ہیں وہاں پر. میں پچھلے کوئی 6-7 سال سے جب سے ایک
آن لائن سسٹم آیا, ٹیکس آن لائن فائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھ سے نہیں ہوا, یقین کریں نہیں ہوا. پھر واپس اپنے اکاؤنٹنٹ کے پاس چبر صاحب کے پاس جاتا ہوں, میری فائل کر دیں. تو ان کے پاس کوئی گور ہوتا ہے, یہ فائل کر دیتے, وہ گور مجھے سمجھ نہیں آیا. تو بہرحال آپ جو شخص CNIC ہولڈر ہے وہ ٹیکس پیئر ہے, زیرو ٹیکس ہے, کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں میں زیرو ٹیکس پیئر. لیکن جب وہ زیرو ٹیکس پیئر عمرہ کرنے جائے گا, کریڈٹ کارڈ کا بل ہوگا, بجلی کا بل ہوگا, گیس کا بل ہوگا, بچوں کی فیس ہوگی, کوئی خرچہ کرے گا, ہر خرچے کو آپ لنک کریں, آج بھی لنک ہے, اور مزید ہر چیز کو لنک کر دیں CNIC سے. پھر آپ اسے سوال کریں گے کہ آپ کے پاس یہ, آپ نے کہا تھا میرے پاس تو انکم ہی نہیں ہے, تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سوال حکومت کرے گی نا. اس کے لیے بھی FBR کی ضرورت نہیں ہے. شبر زیدی صاحب کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں گے, پوچھ لیں گے بھائی بتاؤ, تو وہ شخص کہے گا جی میرے چچا ہیں, انہوں نے پیسے دیے تھے. میں چچا سے پوچھوں گا بھائی آپ کے پیسے کہاں سے آئے تھے, آپ نے ٹیکس دیا؟ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکس 40% ٹیکس کوئی نہیں دے گا, 50% ٹیکس کوئی نہیں دے گا. آج سیلریڈ کلاس پہ 40% تک ٹیکسیشن ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ 45. جو سیلف امپلائڈ ہیں وہ 50 کے قریب چلے گئے. یہ کوئی نہیں دے گا. اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, لیکن یہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ٹیکس بیس براڈن نہیں کیا. ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو کی بات کرتے ہیں, 14% ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں ہوگا. آپ GDP کو گرو کریں, اس کو 7% میں رہنے دیں, کوئی بات نہیں ہے. GDP گرو کریں, پیسے آپ کو اتنے مل جائیں گے. تو یہ بڑی بنیادی خرابیاں ہیں ملک کے نظام کے اندر. اس کو اگر ہم درست نہیں کریں گے, بجٹ پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, وقت ضائع کرتے ہیں سب کا, اور آپ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. کل جو آج آپ نے لگانے ہیں ٹیکسز جو آپ اپروو کراتے ہیں پارلیمنٹ سے, کل آپ ان کو بڑھا دیتے ہیں, بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے بڑھا دیتے ہیں. یہ بات درست